اے اللہ یہ کتنا پیارا ہے۔ مہندی رنگ کا لہنگا پہنے اس نے آئینے میں اپنا آپ دیکھا تھا، پھر ایک دم گھومی تھی۔ واش روم سے نکلتے شازن نے اسے دیکھا تو ہنسا تھا۔ آپ کیوں ہنس رہے ہیں؟ کمر پر ہاتھ رکھے اس نے تیوری چڑھائی تھی۔ کچھ نہیں، بس ایک پاگل کو دیکھ رہا ہوں۔ ہاں عرفین، اس نے احتجاج کیا تھا۔ ٹاول بیڈ پر پھینکتے اس نے خنسا کو کمر سے پکڑ اپنے قریب کیا تھا۔ بولو عرفین کی جان۔ وہ شرارت سے گویا ہوا تھا۔ بڑے آئے، چھوڑے ہمیں، پارلر والی آ گئی ہے، ہمیں تیار ہونا ہے۔ اسے پیچھے ہٹاتے وہ اپنا سامان لیے دروازے کی طرف بڑھی تو بدمزہ ہوا تھا، جبکہ اس کے چہرے کو دیکھ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی۔ علیہ کے کمرے میں گئی تو پارلر والی اسے تیار کر چکی تھی اور بس فائنل ٹچ دے رہی تھی۔ ملٹی کنٹراسٹ کا لہنگا پہنے وہ بے حد حسین لگ رہی تھی۔ خنسا نے فوراً سے آیت پڑھ کر اس پر دم کیا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرائی تھی۔ گھر میں فنکشن سٹارٹ ہوا تھا۔ ان دونوں نے ہی بھر بھر کر ہاتھوں پر مہندی لگائی تھی اور اب اس وقت علیہ کے روم میں گانے لگائے بیٹھی تھی۔ مہندی ہے رچنے والی، ہاتھوں پر گہری ڈالی، کہیں سکھیاں اب کلیاں ہاتھوں میں کھلنے والی ہیں۔ گانے کے ساتھ ہلکے پھلکے اسٹیپ لیتی وہ علیہ کو مسکرانے پر مجبور کر رہی تھی۔ تبھی اچانک اس کی نظر دروازے پر پڑی تھی، مگر شازن نے اشارے سے اسے چپ رہنے کا کہا تو وہ مسکراہٹ دبا گئی۔ میرے بھائی کے لیے بھی کچھ گاؤ نا۔ ہاں نا، گاتی ہوں، وہ سنبھل کر بیٹھی تھی۔ سن سن علیہ، میرے لیے ایک رشتہ آیا ہے، گول مٹول میٹھے لڈو جیسی اس کی کایا ہے۔ جہاں اس نے اپنے گانے پر کہکا لگایا تھا وہیں شادل کی آنکھیں پوری کھلی تھیں۔ ایک نظر اپنے پیٹ کو دیکھا جو بالکل فٹ تھا۔ علیہ سے اپنی ہنسی دبانا مشکل ہو گیا تھا۔ بری بات، اتنا پیارا تو ہے میرا بھائی۔ کوئی پیارے نہیں، ایک نمبر کے چلاک ہیں، ایسے پاگل بناتے ہیں مجھے۔ اور وہ سانس لینے کو رکی تھی ذرا۔ اور بتاؤ نا، شازل کی آواز پر وہ اچھلی تھی۔ علیہ کا کہکا گونجا تھا۔ ادھر آؤ، میں تمہیں بتاتا ہوں کون لڈو جیسا ہے۔ وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا، مگر وہ پھرتی سے سائڈ ہوئی تھی۔ ہائے نہیں کریں، میری مہندی خراب ہو جائے گی۔ ادھر ادھر بھاگتی وہ پریشان ہوئی تھی۔ آپ بتاؤ نا کون ہے لڈو۔ وہ اسے پکڑنے کو اس کی طرف بڑھا، مگر وہ فوراً سے وہاں سے نکلی تھی۔ آپ لڈو، اسے زبان چڑھاتی وہ باہر بھاگی تھی۔ اور آج کی یہ کھلکھلاہٹیں دیکھ کبرا اور شیری بیگم کھل کر مسکرائی تھی۔ آرام سے خنسا، گر نہ جانا۔ چھوٹی مما، آپ انہیں بولے نا، میری مہندی خراب کر دیں گے یہ۔ میں تو تمہارا حلیہ بگاڑ دوں گا، ہاتھ تو لگو چڑیل، آپ بھوت۔ بولتے ساتھ وہ اوپر کمرے میں بند ہوئی تھی، جبکہ اپنے پیچھے علیہ کی ہنسی سن کر شازن نے اسے گھورا تھا۔ مجھے نہیں گھورے، آپ کی بیگم کو بولیں، اسے تو چھوڑوں گا نہیں میں، مسکرا کر کہتا وہ سیڑھیاں چڑھ کر اوپر آیا تھا۔ دروازہ کھول کر وہ اندر آیا تو وہ کہیں نہیں تھی۔ دروازہ لاک کرتا وہ آگے بڑھا تھا کہ اچانک اپنے پیٹ پر نرم سا لمس محسوس کیے۔ وہ چونکا تھا۔ وہ اسے پیچھے سے ہگ کر چکی تھی اور اس کی اس ادا پر وہ گہرا سا مسکرایا تھا، مگر فوراً سے مسکراہٹ چھپائے اس نے منہ پھلایا۔ ہٹو، میں بات نہیں کر رہا۔ ارے بھائی، میں مذاق کر رہی تھی نا۔ اس کے سامنے آتے وہ اس کے گال کھینچ کر بولی تھی، اور اپنی بیوی کی اس ادا پر وہ اش اش کر اٹھا تھا، جو دن بدن مزید نکھرتی جا رہی تھی اور چلاک ہوتی جا رہی تھی۔ میں تو لڈو ہوں نا، چنا کاکا بنا وہ بیڈ پر دراز ہوا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اس کے پاس آئی تھی۔ لڈو تو ہیں نا آپ میرے۔ اس کے سینے پر ٹھوڑی ٹکائے وہ اس کے گرد ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ہاں، مہندی خراب ہو جائے گی۔ نہیں ہوتی، سوکھ گئی ہے۔ اس کے سامنے ہاتھ لہرائے وہ ہنسی تھی۔ ہاتھوں میں تصویر تھی جسے شاید وہ آخری بار دیکھ رہا تھا۔ یہ تصویر کالج کے ٹائم کی تھی۔ وہ تلخی سے ہنسا تھا۔ کیا ہو گیا تھا وہ؟ کیوں اسے نہیں سمجھ سکی؟ سامان سمیٹ کر باکس میں رکھے وہ باہر آیا تھا، اور اب یہ سامان اس نے کباڑ والے کے حوالے کیا تھا۔ نئی زندگی شروع ہو رہی تھی، چاہے نامکمل ہی صحیح، مگر وہ ایماندار رہنا چاہتا تھا، جس کے لیے وہ بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ کل اس کی زندگی کا سب سے اہم دن تھا۔ اس کی دی جان کی آنکھوں میں چمک بڑھ گئی تھی۔ خنسا ہر آدھے گھنٹے بعد اسے کال کر رہی تھی۔ اس کے لہجے کی خنک خوشی، وہ یہی سب تو چاہتا تھا۔ اپنی بہن کو پرسکون دیکھ وہ مطمئن ہوا تھا کہ کوئی ہے جو اس کا خیال بے حد اچھے طریقے سے رکھ رہا ہے۔ اگلا دن نئی امیدوں کے ساتھ طلوع ہوا تھا۔ بارات کو کہ چھوٹی سی تھی، مگر دی جان نے ہر رسم ادا کی تھی۔ خنسا کو شازن صبح ہی چھوڑ گیا تھا۔ لال فراک میں اس کا حسن غضب ڈھا رہا تھا۔ دی جان نے فوراً ان دونوں کا صدقہ دیا تھا۔ بارات کا انتظام سلطان مینشن کے لان میں کیا گیا تھا۔
وہ بہن بن کر گئی تھی اور پھر وہاں جا کر وہ علیحہ کی بہن بن گئی تھی۔ نکاح کی رسم ادا ہوئی تو وہ وقت اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا تھا جب اس کا نکاح تھا۔ آنسو خود بخود اس کے گالوں کو بھگو رہے تھے۔ شاذل پر نظر پڑتے اس نے مسکرا کر چہرہ صاف کیا تھا۔ چلو پھر ہنسا، بھابھی کو لے آؤ۔ شری بیگم کے بولنے پر وہ اندر پڑی تھی۔ تبھی دلہن کے آنے کا شور اٹھا تھا۔ میرون شرارہ جس پر نفیس سا گولڈن کام ہوا تھا، دوپٹہ سیٹ اچھے سے ہوا تھا، آج وہ صحیح معنوں میں حور لگ رہی تھی۔ ایک لمحے کو تو سلاوت بھی اسے دیکھ کر جھٹکا تھا۔ صحیح معنوں میں اس پر روپ چڑھا تھا۔ ہر کوئی اس کی تعریف کر رہا تھا۔ بی جان کے اشارے پر سلاوت نے ہاتھ بڑھایا تھا۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے اپنا ہاتھ سلاوت کے ہاتھ میں رکھا تھا۔ خنسا نے دونوں طرف سے رسم ادا کی تھی۔ دی جان تو اسے خود دیکھ دیکھ کر نہال تھی۔ شاذل تو نہ جانے کب تک اس کی کتنی تصویریں لے چکا تھا۔ اپنا فوٹو سیشن تو اس نے الگ سے کروایا تھا۔ رخصتی کا شور ہوا تو شاذل کی کمی کے باوجود وہ واپس گھر آئی تھی۔ رسموں کے بعد علیحہ کو اس کے کمرے میں پہنچا کر اب وہ خود سکون سے اپنے کمرے میں آئی تھی، مگر سکون تب بے سکونی میں بدلا جب اسے بیڈ پر دراز دیکھا۔ عارفین آپ؟ ہاں میں، تمہیں کیا لگا تھا آج بچ جاؤ گی مجھ سے؟ ناراض نظروں سے کہتا وہ اسے مسکرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ بڑی ہنسی آ رہی ہے۔ اسے ایک دم اپنے قریب کرتے وہ اس کی جان ہوا کر گیا تھا۔ اسے بیڈ پر گرائے وہ اس پر قابض ہوا تھا۔ وہ دلہن بنی اس کا انتظار کر رہی تھی، جو پورا کمرہ پھولوں سے سجایا گیا تھا، مگر اس کے دل کا خوف اس فسو خز ماحول کو محسوس تک نہیں کر پا رہا تھا۔ وہ جانتی تھی وہ اس سے محبت نہیں کرتا، مگر وہ اپنے دل کا کیا کرتی؟ وہ ہمک ہمک کر اس کی طرف مائل ہو جاتا تھا۔ نکاح نامے پر اس نے خود کو، اپنے دل کو، اپنی روح کو اس کے حوالے کیا تھا، مگر وہ ستمگر بحث تھا۔ اسے بیٹھے بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا تھا، مگر شاید وہ تو اسے لا کر ہی بھول گیا تھا۔ دل پر ایک بوجھ سا پڑا تھا، ہتھیلیاں نم ہونے لگی تھیں۔ اس کا دل کیا روئے اور بہت روئے، مگر ضبط کیے بیٹھی رہی۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر وہ چونک کر سیدھی ہوئی تھی۔ سامنے وہ جو اپنے کمرے میں آیا تھا، اسے اپنا انتظار کرتے دیکھ گہرا سانس بھر کر رہ گیا تھا۔ آپ ابھی تک جاگ رہی ہیں، سو جاتی۔ بولتے ساتھ اس نے شیروانی اتار کر سائڈ پر رکھی اور اپنے کپڑے لیے باتھ روم میں بند ہوا تھا۔ اس نے تو شاید ایک نظر بھی اسے نہیں دیکھا تھا۔ علیحہ کو اپنا وجود جلتا محسوس ہوا تھا۔ وہ چینج کر کے واپس آیا تو ویسی ہی ایک پوزیشن میں بیٹھی تھی۔ سلاوت کو اس پر ترس آیا تھا، مگر اپنے دل کا کیا کرتا؟ وہ کسی کو بھی اس کی جگہ نہیں دینا چاہتا تھا۔ آپ اٹھ کر چینج کر لیں، مجھے کچھ کام ہے، میں اسٹڈی میں ہوں۔ اس کا انتظار کرنے پر وہ اٹھ کر واش روم میں بند ہوا تھا۔ ضبط کا دامن چھوٹا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں کتنی دیر وہ خود سے لڑ رہی تھی۔ جب دل ہلکا ہوا تو باہر آئی، مگر خالی کمرہ اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ تلخی سے مسکراتی وہ بیڈ پر دراز ہوئی تھی۔ آنسو اس کے گال بھگو رہے تھے، اس کا وجود ہولے ہولے جل رہا تھا۔ تکیہ بھگوتی وہ ساری رات اپنی محبت کی بےحسی پر روتی رہی تھی۔ وہ صبح اپنے کمرے میں آیا تو اسے بیڈ پر سوئے دیکھ وہ تکیہ اٹھائے صوفے کی طرف بڑھا تھا، مگر پھر ایک دم ٹھٹک کر اس نے واپس قدم دیے تھے۔ علیحہ کا چہرہ دیکھ اس کا دل کیا ڈوب مرے۔ بھیگی پلکیں، سرخ ناک، سوجی آنکھیں، چہرے پر آنسو کی لکیر۔ اس نے مٹھی بھینچی تھی۔ یقیناً وہ ساری رات روتی رہی تھی، مگر کیوں، جب اسے سب پہلے سے بتا دیا تھا؟ وہ سوچ کر اور سر جھٹک کر صوفے پر لیٹ گیا، مگر دھیان اس کی طرف ہی تھا۔ شاید شرمندگی تھی، سر جھٹک کر اس نے آنکھوں پر ہاتھ رکھا تھا۔ دوسری بار اس کی آنکھ کھولی تو وہ کمرے میں نہیں تھی۔ گھڑی صبح کے 8 بجا رہی تھی۔ وہ تیزی سے اٹھ کر بیڈ پر لیٹا تھا۔ تبھی واش روم کا دروازہ کھولتی وہ کمرے میں آئی۔ اسے بیڈ پر لیٹے دیکھ اس کا دل دھڑکا تھا۔ خنسا کی آواز پر اس نے جلدی سے تیاری مکمل کی اور باہر کی طرف بڑھی تھی۔ اس کے جاتے ہی سلاوت نے آنکھوں سے ہاتھ ہٹایا تھا۔ آئی ایم سوری، خود سے کہتا وہ کروٹ بدل گیا تھا۔